صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو اولیاء بتاؤ اگر آپ نے دیکھا ہے. تو انہوں نے 3 لفظ میں یہ اولیاء بیان فرمایا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک چٹے گورے رنگ کے تھے. ابیض حضور کا رنگ گورا تھا. اور دوسرا ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا. اور تیسرا فرمایا مقصدہ حضور کا حسن متوازن تھا. ہر عضو میں توازن. لیسا بالطویل ولا بالقصیر. قد لمبا بھی نہیں تھا کہ اتنا لمبا کہ عجیب لگے. پست قامتی بھی ایک ہوتی ہے, پست قامت بھی نہیں تھی. درمیانی قد و قامت, بلکہ درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی قد و قامت تھی. اللہ اکبر. اور اسی طرح ابلج زوائیں وسعدین وزندین, بازو کلالیاں سب اعتدال کے ساتھ خوبصورت. سوا الصدر والبطن, پیٹ اور سینہ برابر. پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے رہ جائے تو حسن ظاہر ہو جاتا ہے. پیٹ چپکا ہوا ہو سینہ نکلا ہوا ہو تو یہ بھی حسن کو ظاہر کر دیتا ہے. پیٹ اور سینہ دونوں برابر ہوں تو یہ اعتدال ہے. حضور کو اللہ نے یہ حسن عطا کیا. اللہ اکبر. ہر عضو میں توازن. تو 3 لفظوں میں حضور کا اولیاء بیان کیا. یہ لفظ عربی سے یاد بھی کر سکتے ہیں, اردو میں بھی یاد کر سکتے ہیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ابیض چٹے گورے رنگ کے. آپ نے دیکھا ہو کہ دادا ابو کو جو پوتے سے پیار ہوتا ہے وہ ایک نرالا پیار ہوتا ہے. دادا کا پیار پوتے سے, چونکہ اولاد کی اولاد سے پیار, انسان کی نسل کی افزائش ہو رہی ہے اور آگے اس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے, تو وہ ایک عجیب فرحت, مسرت, بشاشت اور خوشی ہوتی ہے. تو پوتے کے اندر بیٹے کا پیار بھی سمٹ کے آ جاتا ہے. کبھی اس کو بیٹے کے روپ میں دیکھتا ہے, کبھی پوتے کے روپ میں دیکھتا ہے. تو عمومی طور پہ دادا لاڈ سے پوتوں کا کوئی عرفی نام رکھ دیتے, نک نیم, عرفی نام رکھ دیتے. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا عرفی نام رکھا ہوا تھا, اور وہ بلا کیا تھا؟ ابیض. جب بھی لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض, اے گورے رنگ والے. تو یہ نام بھی حضور کا رکھا ہوا تھا ابیض. بالکل چونے کی طرح سفید نہیں تھا, بلکہ سرخی کی آمیزش تھی حضور کے اس مبارک رنگ میں. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور 14ویں کا چاند آسمان پہ جگمگا رہا تھا. حضور لال یمنی چادر, دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے استراحت فرما رہے تھے. کبھی میں حضور کو دیکھوں, کبھی آسمان پر فائدہ احسن عندی من القمر. پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں حضور ہی سوئے. ایسے چمکتا ہوا روشن تابہ چہرہ ہے. اللہ اکبر. یہ حضور کی رنگت. اور دوسرا ملیحن, حضور کا حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے میٹھا حسن, اس کو عربی میں کہتے ہیں حسن سبی, میٹھا حسن. اور حضور نے خود ارشاد فرمایا انا املا ہو و اخی یوسف اسما. میں نمکین حسن والا ہوں, میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے. تو میٹھے حسن والے کو سبی کہتے ہیں اور نمکین حسن والے کو ملیح کہتے ہیں. تو کہا انا املا و اخی یوسف اسما. تو سبی حسن سے زیادہ پرکش ملی حسن ہوتا ہے. اب یہاں اگر آپ کی توجہ ہو تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی. کتاب کا نام ہے درر ثمین فی مبشرات النبی نامی. اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی, اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ بھی فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے بھی دیکھ لیا. علماء نے کہا ساری زندگی نہ دیکھ سکا, جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا. اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو چاہیے بھی کیا؟ سوکھا نکلے ساز ضروری, سوکھا نکلے ساز ضروری.
جے ویخ لما مکھ تیرا وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اللہ اکبر. تو کہا کہ حضور میں نے حضور کو خواب میں دیکھا شاہ عبدالعزیز محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی, اور حضور سے ایک سوال کیا کہ آپ کا فرمان ہے انا عاملہ ہوں واخی یوسف اسفر, میں نمکین حسن والا ہوں, میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں کو بظاہر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو جبکہ حسن ولی زیادہ پرکشش ہوتا ہے حسن سبی کے مقابلے میں, اور ادھر حسن سبی تھا اور زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی, اور یہاں حسن ولی ہے تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ میرے ذہن کے اندر ایک سوال ہے جو آپ کے حضور عرض کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے. خواب میں حضور نے ارشاد کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے. انہوں نے لکھا تو سلیم کے اندر کہ حضور نے خواب میں ارشاد کیا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبدالرحیم, اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے. اللہ اکبر. محبت کی غیرت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میں ہی دیکھوں, کوئی اور نہ دیکھے. خطیب شفاعی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی, اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں, کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. تو کہا میرے حسن کو اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے مستور رکھا, چھپا کے رکھا. وہ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں حضور کے جمال پر 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے, اور اگر وہ پردے نہ ہوتے تو کوئی تا بھی نہ ڈال سکتا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے, وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کس سے پوش رہے. اللہ اکبر. باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیوں کے کاٹنے کی, تو میرے امام نے کیا خوب کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر. تو حضور کا حسن ملی تھا اور حضور کا حسن متوازن تھا. تو اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نبی کا پیار تمہاری نسل میں بھی منتقل ہو تو اپنے نبی کے حسن کے قصیدے پڑھا. کسی نے کہا کہ یار اس سے کیا ہوگا, میں نے کہا اس سے کچھ ہوگا تبھی تو رب نے کہا نا والضحیٰ واللیل اذا سجی. اللہ اکبر. کبھی زلفوں کی کہانی چھیڑ دی, کبھی زلفوں کے غم کا بیان کیا. اللہ اکبر. کبھی چہرہ نور کی بات کی, کبھی حضور کی رفتار کی بات کی. اللہ اکبر. تو اس میں کچھ تھا تو محبوب کی اداؤں کا ذکر کر رہا ہے. دو چشم نرگسی نشراب کے مازاغل بصر, دو چشم نرگسی نشراب کے مازاغل بصر خانم, دو زلف عنبری نشرا کے باللیل اذا یغشا. صلی اللہ علیہ نور کہ زو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شہدا. اگر نام محمد را نہ یافتے شفیع آدم, نہ آدم یافتے توبانا نو از غر کے کہتے ہیں. دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغن بصر خانہ, دو زلف عنبری نشرا کے باللیل اذا یغشا. تو کہا ایک تو حضور کا حسن بیان کرو. دوسری بات جو اقبال نے کہی وہ یہ کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری نئی نسل میں حضور کے پیار کی نشأت ہو تو کثرت کے ساتھ انہیں حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دو. درود نئی نسل کے سینے میں حضور کے پیار کو منتقل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. اللہ اکبر. اثر انداز ہوتی ہے محبت رسول کے جذبات دل میں اثر انداز ہوتے ہیں اگر کوئی حضور کی درود پڑھے. ویسے بھی درود پڑھنے سے حضور کی قربت نصیب. قیامت کے دن میرے حضور نے ارشاد فرمایا میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. تو قربت
رسول مل گئی تو سب کچھ مل گیا. تو کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی. فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے. تو درود پڑھنے سے اپنے کام بن رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ویسے بھی علماء نے کہا ہے کہ درود پڑھنے سے طبائع میں لطافت پیدا ہوتی ہے. اب بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچہ بڑا اکھڑ مزاج ہے, بہت شرارتی ہے, بہت تنگ کرتا ہے, طبیعت میں کرختگی ہے, لہجے کے اندر جو ہے وہ کھلتا پن ہے. تو میں اس کا علاج دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو درود کی تسبیح دیں. چند مہینوں میں دیکھیں گے, ہفتوں میں دیکھیں گے, اس کی طبیعت میں لطافت اور نرمی پیدا ہونے لگے. درود طبیعتوں میں لطافت پیدا کرتا ہے, نرمی پیدا. جو بچہ درود پڑھتا ہے, جو بچہ درود نہیں پڑھتا, دونوں کا موازنہ کر لیجیے, ان کی زندگی میں فرق ہوگا. اگر ہم چاہیں کہ ہماری بیٹیاں پاک دامن رہیں, ان کی عصمت کی حفاظت ہو, ہمارے بیٹے پاک دامن رہیں, ان کی آبرو اس کو داغ نہ لگنے پائے, ان کی جوانی بے داغ رہے, تو ان کو بچپن سے ہی درود کا عادی بنا دیں. درود کی برکت سے ان کے تقدس کی, ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو. یہ درود کی برکات ہے. اللہ اکبر. درود حضور کی قربت کا ذریعہ ہے, یہ سچائیوں کی علامت ہے. حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق بن جائیں گے اور کوئی کدھر کھینچ رہا ہوگا, کوئی کدھر کھینچ رہا ہوگا, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حق پہ کون ہے؟ ایک بندے کو 72 لوگ کھینچ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے میری طرف آؤ میں سچا ہوں, دوسرا کہتا ہے میری طرف آؤ میں سچا ہوں. پتہ چاہے کہ کبھی داڑھی اڈے پہ آپ نے منظر دیکھا ہے, ایک سامان کھینچ کے لے جاتا ہے, دوسرا بچہ کو سے چھین کے لے جاتا ہے, تیسرا گڑیا کو بازو سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں میری بات میں بیٹھو. تو بعض کا بوڑھے ہوتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ایسا کتنے بھی نہیں جانا, اللہ کہیں جانا تو ہوتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر ہی نماز پڑھ لیں گے, یہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں, وہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں, یہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں. تو جائے کدھر؟ ہر بندہ تو قرآن سنا رہا ہے, ہر بندہ تو حدیث رسول سے دلیلیں دے رہا ہے. امام زین العابدین سے کسی نے کہا, امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا, باقی لوگوں نے بھی لکھا, سعادت الدارین باقی کتابوں میں کہا, جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے؟ تو فرمایا اہل السنہ اہل الحق ہوں گے. امام زین العابدین کہ جو اہل السنہ ہوں تو وہی اہل الحق ہوں. تو اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو امام زین العابدین ہمیں آپ بتائیے کہ پھر اس میں علامت حق والوں کی پھر کیا کرے گا؟ تو آپ نے جو جواب دیا رسول, امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. نشانی میں بتاتا ہوں, کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے والوں کے ساتھ جڑ جانا حق اور نجات کا راستہ تھا. اللہ اکبر. تو کثرت سے درود پڑھنا حضور کی قربت کا ذریعہ ہے, حضور علیہ السلام کی محبت کا ذریعہ. تیسری بات جو اقبال نے کہی, انہوں نے کہا کہ اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھاؤ. جب اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھاؤ گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہوگا, صاحب سیرت سے پیار پیدا ہو جائے گا. اور جیسی سونی سیرت میرے حضور کی ہے کسی اور کی نہیں. ام المومنین کہتی ہیں حضور کی سیرت کو عنوان چڑھا تو فرمانے لگی کہ کان خلقہ القرآن. حضور کی سیرت دیکھنی ہے, قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. قرآن حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے, اور حضور کی سیرت قرآن کی تھیوری کا پریکٹیکل ہے, عملی نتیجہ ہے. اللہ اکبر. تو حضور کی سیرت کائنات کے اندر دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے, 100 باری اگر کوئی کرے اس کو دعا دی جائے. حضور کی سیرت کتنی دن آگے ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سیرت کا ایک عنوان بتاتی. فرماتی ایک دن حضور گھر تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں آپ کھولا تھا جس میں پانی پی رہی تھی. تو جو ہی داخل ہوئے تو حضور نے مجھے پانی پیتے دیکھا تو دور سے کہا عائشہ حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا. تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا. تو حضور نے ان کے ہاتھ سے آپ کھولا لیا, پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر دوبارہ مخاطب ہوئے, کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے. اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو بتاؤ گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا کہ نہیں. یہ ہے حضور کی سیرت کے. آپ نے ایک
حضور کا معجزہ سنا ہے، لیکن اس کے اندر سے سیرت کا ایک رنگ ملاحظہ کر دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بھوک نے اتنا تنگ کیا کہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے بلا تعین اوقات سیکھنے والے حضور کے شامل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کمر ہی سیدھی نہیں ہو رہی تھی، اتنے دن سے بھوک تھی، اور میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، لیکن اب زندگی اور موت کی کسی کیفیت پیدا ہوئی تو میں مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزر کے اندر جاتے۔ میرا خیال یہ تھا کوئی شخص مجھے دیکھے گا، میرے چہرے کی نقاہت سے بھانپ لے گا اور میری ضرورت کا مداوع کر دے گا، تو جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا اتنی گہرائی میں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ حضرت ابو بکر آئے، میں نے کوئی قرآن مجید کی آیت پوچھی تو انہوں نے بتائی اور چلے گئے، اور جو میرا مسئلہ تھا وہ وہی تھا۔ پھر حضرت عمر آئے تو میں نے پھر کوئی مسئلہ شریف پوچھا، لیکن انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور میری طرف التفات نہیں کیا اور چلے گئے۔ میں پریشان تھا کہ میرے درد کا مداوع کیا ہوگا۔ کہتے ہیں ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے، حضور تشریف لائے۔ میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلے پوچھ لیا، تو جو ہی میں نے حضور سے کوئی بات پوچھی تو حضور میری جانب غور سے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لعنت سے۔ کہا ابو ہریرہ بھوک لگی؟ کہا یہی مسئلہ تھا میرا۔ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی۔ کہا جو میرے ساتھ۔ دروازے پر گئے اور اندر آواز دی کوئی کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور دودھ کا پیالہ ہے، کہیں سے آیا ہے۔ تو فرمایا گیا اب دودھ کا پیالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری جان میں جان آ گئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی۔ کہا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ باقی لوگ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے تعمیل حکم تو میں نے کی، لیکن میرے دل میں تھا کہ قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ پھر آزمائش ہوئی تو حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے ایک شخص کو دودھ دیا اور وہ پینے لگا اور میری دودھ پہ نظر دی، میں نے دیکھا کہ وہ سیراب ہو کے پی گیا، ایک قطرہ بھی کم نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھ گیا کام بن گیا۔ پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے۔ اللہ اکبر۔ 70 آدمی تھے وہ، 70 آدمیوں نے دودھ پیا، پیالہ بھرے کا بھرا۔ لگتا تھا اللہ نے اس دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا۔ 70 آدمی دودھ پی چکے، پیالہ بھرے کا بھرا۔ حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک میں باقی اور ایک آپ۔ تو حضور نے فرمایا پیو۔ میں نے پیا۔ فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ کٹورا لیا اور خود پیتے ہوئے ارشاد فرمایا ساقی قوم آخرہم شربا، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ پینے میں آخر ہی ہوتا ہے۔ تو دودھ کا ایک پیالہ تھا، 72 لوگوں نے پیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شریف؟ اللہ جس ابو ہریرہ کے پاس ہی بیٹھے، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شریف جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اب 70 آدمی پی گئے، لیکن میرے استاذی مکرم فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ پہلو تو بیان کرتے ہو کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کو کافی ہو گیا، لیکن یہ بھول گئے ہو کہ دو جہاں کا سردار ہے 71 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا۔ یہ پہلو بھی تو نگاہ میں رکھو، یہ حضور کی سیرت کا ہے۔ کہا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا، میں وہاں ہونٹ رکھ کر پینا چاہتا ہوں جہاں تم نے نہ رکھا۔ یہ ہے میرے حضور کی سیرت۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر آج ہی جا کے یہ عمل کریں اور اپنی بیوی کو کہیں کہ ذرا مجھے بتائیں تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو میرے حضور کی سیرت ایک صالح معاشرت کی تشکیل کی ضمانت ہے۔ لوگوں کو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ زمانے میں کبھی چین نہیں آ سکتا، چاہے جتنے مرضی نظام و ازم آ جائیں، اگر چین ملے گا تو محمد عربی کے قدموں میں ملے گا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ زمانے کو حضور کی سیرت سکھا دی جائے۔ حضور کی سیرت سیکھیں گے تو عملی نتیجہ کیا ہوگا کہ صاحب سیرت سے پیار پیدا
اور صاحب سیرت سے پیار پیدا ہو اور عمل کی توفیق ہو۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میلاد منانے والوں، حضور کے نام پر جھنڈے اٹھانے والوں، عقیدت سے گھروں میں چراغاں کرنے والوں، جھنڈیاں لگانے والوں، جلوس نکالنے والوں، ذوق و شوق کے ساتھ درود پڑھنے والوں، جس نبی سے آپ محبت کرتے ہو اس نبی کے طریقہ زندگی کو اپنے اندر جذب کر لو۔ ہمارے گھر محمدی رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تمہاری وضاقتہ، تمہارا انداز، تمہارا لباس، تمہارے رویے، تمہاری گفتگو ایسی ہو کہ دور سے پہچانے جاؤ کہ حضور کے عاشق ہو، حضور کے غلام۔ اور اس میں ایک بات کا اضافہ کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایسا نہیں کہ تم دور سے تو مسلمان لگو، لیکن جب قریب ہو جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ کچھ اور ہے۔ کوئی تم سے رشتہ داری کر کے دیکھے تو اوپر سے تو عاشق رسول لگتے تھے، داڑھی کا سائز بھی پورا تھا، پگڑی بھی بہت اچھی تھی، جبہ بھی بڑا اچھا تھا، محراب بھی یہاں پڑی ہوئی تھی، نشان نمازوں کا پڑا ہوا تھا، لیکن رشتہ داری کسی نے کر کے دیکھی، کاروبار کر کے دیکھا، ادھار دے کے دیکھا، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھ لیا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ اوپر سے تو بڑا اچھا مسلمان تھا، لیکن قریب آیا تو کچھ اور دیکھنا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ نہیں تم دور سے ہو تو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے، لیکن کسی کے نیڑے لگو تو اسے پھر بھی حضور پہ درود پڑھنے کی توفیق ہو کہ حضور کے غلام ایسے ہی ہوا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی زندگیوں کو ان کے پیار کے سانچے میں ڈھال لو۔ امتی کا روپ ایسا ہو، کردار ایسا ہو، رویہ ایسا ہو کہ لوگ نبی کو سلام پیش کریں، نبی پر درود پڑھیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ بصرے میں ان کو چیلنج کیا گیا مناظرے کا، تو وہ مناظرہ کرنے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب جو یہودی تھے، عیسائی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ تھے، وہ منتظر تھے، اور عیسائی مذہب کا مناظر کہہ رہا تھا مسلمانوں کا امام ہاتھ لے، ایسے سوال کروں گا کہ بخیل ادھیڑ کے رکھ دوں گا، میرے سوالات کے جواب نہیں دے سکے۔ جو ہی امام محمد تشریف لائے، روشن نورانی چہرہ اور سیاہ داڑھی کا حالہ اور سر پہ سنت کا امامہ، جو ہی تشریف لائے تو وہ جو مناظر تھا، جو تیکھے تیکھے سوال لیے کھڑا تھا، امام محمد بن حسن الشیبانی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ تو سب لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے، کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، تم کلمہ پڑھنے لگے؟ اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے امام محمد کے چمکتے روشن تاباں چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو امت ہی ایسے بن جائیں لوگ تمہارے نبی پہ درود پڑھیں۔ لیکن ہم ذرا آئینے میں اپنی شکل تو دیکھیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہماری دکانوں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہماری منڈیوں میں فراڈ کیا جا رہا ہے، رشتے داریاں جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئی ہیں، میاں بیوی سے اور بیوی میاں کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے، اور زندگی جو ہے جھوٹ، مکر، فریب، دجل، تلبیس کا مجموعہ بن گئی ہے۔ اور آج دنیا کے اوپر مسلمان جو ہیں ان کا اعتبار باقی نہیں رہا۔ کیا ہم ایسے تھے؟ ہم ایسے نہیں تھے۔ ہمارے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی کا جنازہ اٹھا تو کچھ لوگ شوق سے ان کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے آگے بڑھے، چلو مسلمانوں کا امام ہے، جاتے ہوئے چارپائی کو کندھا دے دیں۔ جس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوتا لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ ہمارے بزرگوں کی تو میتیں بھی دین دیتی تھی، ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے اسلام کے دانے میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں اپنا کردار خوبصورت کرنا ہوگا۔ میلاد منانے والوں، میلاد والے نبی کی زندگی کو اپنی روح میں جذب کر لو، اپنے باطن میں اتار لو۔ جتنے لوگ آپ تشریف فرما ہیں یہاں، آپ کوئی دوسرے ملک سے نہیں آئے، دوسرے ضلع سے بھی نہیں آئے، شاید کسی دوسری تحصیل سے بھی نہیں آئے، انہی 8-10 دیہاتوں کے لوگ ہیں آپ۔ میں آپ سے کہتا ہوں اتنے لوگ بیٹھے ہیں جو صرف ان 8-10 دیہاتوں کے لوگ ہیں، یہ اگر آج پکا محکم عزم کرتے ہیں کہ آج کے بعد حضور کی میلاد سے اٹھ کر جا رہے ہیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، مجھے بتائیے تمہارے علاقے کا مزاج ہی بدل جائے گا۔ صرف اتنے لوگ عہد کرتے جبکہ ہزاروں لوگ اپنے گھروں میں ہیں۔
اتنے لوگ اگر عزم کر لیں کہ ہم کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے، صرف اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پورے علاقے کا کلچر ہی تبدیل ہو جائے. اتنے لوگ اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میرے ہمسائے کی بیٹی میری بیٹی ہے، میرے محلے کی بیٹی میری بیٹی ہے، تو اس علاقے کے کلچر پر نور برسے اللہ، رحمتیں برسے. لیکن ہم کانوں کے تلذذ کے لیے صبح بھی محفل سن رہے ہوتے ہیں، دوپہر کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، شام کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو کل کیا تھا، کرتے وہی ہیں جو پرسوں کیا تھا. صاحب اس کا اپنے آپ سے فراڈ نہ کیجیے، اپنے آپ سے دھوکہ نہ دیجیے. چون بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تان داری از محمد رنگ بو، بر زبان خود میالا نامی ہوں. یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نہ لو ایک بارے. تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کر کے جائیں. میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، وہ اتنی دیر میں تو آدھی تقریر آپ نے کی ہوتی، آدھی خطیب نے کی ہوتی، ساری میں نے خود ہی کی، چونکہ ڈیوٹی میری ہے. تو میں اب بھی آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا، لیکن ذرا اپنے اندر اتریے، اپنے ضمیر سے مخاطب ہوئیے اور دیکھیے میں اپنے گناہوں کا، اپنے معاملات کا، اپنی کوتاہیوں کا خود گواہ ہوں. بلیل انسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القی معاذیرہ. اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو خود جان رہا ہوتا ہے کہ کہاں کھڑا ہے، اسے اچھی طرح پتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اسے خود پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور خود اپنے آپ کو دیکھے، اپنے ضمیر کو آواز دے کہ میں کھڑا کہاں ہوں، اور میرے رب کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، میرے رسول کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، اخلاقیات کا، اقدار کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، اور محفل میلاد میں آنا اس کا مجھ سے کیا تقاضا ہے. کیا یہ سب کاموں کا تلذذ ہے؟ یہ حضور کی محفل میں آ کے حضور کے نام پہ اپنے اندر کو قربان کر دینا ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ اتنے لوگ یہ عزم کر کے جائیں کہ آج کے بعد کی زندگی کل کی زندگی کی طرح نہیں ہوگی، حضور کے طریقے کے مطابق ہوگی، آسمان سے فرشتے نور کے تشت لے کے آئیں گے تمہارے پاس اور اس کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. تو نمازیں بھی پڑھتے رہیں، باقی معاملات بھی اپنے اندر کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حساب میں رکھے، انتظامیہ کو اللہ بہت جزا عطا کرے. مجھے شیرازی صاحب نے بتایا کہ جب سالانہ مصطفیٰ اجتماع ہوتا ہے تو یہاں سے بڑا قافلہ دور جاتا ہے وہاں مرکز میں اجتماع کے لیے. تو آپ بھی آئے تو میں نے کہا کہ پھر تو قرض ہوا میرے ذمہ، تو میں ضرور آؤں گا. آج اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ میں قرض کو پورا ادا تو نہیں کر سکا، لیکن آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار اور آپ کی الفتوں کا قرض چکانے کے لیے آپ کے اندر موجود ہو کے سرخرو ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی دعائیں لے کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کے پورے علاقے پہ اللہ رحمتیں نازل فرمائے. جو میں نے کہا ہے میرے مالک یہ لفظ ہواؤں میں نہ اڑے، ان لفظوں کو روحوں میں اتار دے، ان لفظوں کو دلوں میں جذب کر دے. اللہ ان لفظوں کو اس علاقے کا نور بنا کے پھیلا دے اور ہمارے من میں اپنی رحمتوں کا چراغاں فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھو ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پہلے کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہار نصیب ہو، مقدر کی خزائن وسعت فرما دی جائیں. جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار. اللہ اس دور دیہات علاقے کے اندر جس شوق فراواں کے ساتھ یہ لوگ تشریف لائے اور جس طرح حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اللہ ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکت ان کے گھروں تک پہنچا. اللہ جو کہا گیا اس کو روحوں میں جذب کرنے کی توفیق دے، اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے. اللہ اپنے نبی کی خصوصی رحمتیں اور شفقتیں ہمارا مقصود فرما. منتظمین کو اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا کر دے. اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیوں کو رحمتوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.